وہ چپکے سے دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ پورے گھر میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ بغیر شور کیے آہستگی سے لاؤنج میں آئی۔ اس کا ہدف تھا کہ آج وہ مین گیٹ تک پہنچ کر اس گھر سے فرار ہو کر رہے گی۔ راستے میں چلتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں کسی شے سے ٹکرایا اور پورے گھر میں شور کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ جیسے اس طرح کرنے پر اس کے علاوہ کسی اور کو بھی شور سنائی نہیں دے گا۔ غالباً اس کا پیر کسی ڈیکوریشن پیس کی کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی، مگر اس شور کی آواز سے اپنے کمرے میں موجود دانیال شاہ نیند سے ضرور اٹھ گیا تھا۔ چوکنا ہو کر اس نے اپنی پستول وارڈروب سے نکالی۔ وہ محتاط ہوتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے اپنی بیوی ماروخ کو مین گیٹ کی طرف جاتے دیکھا تو دانت پیس لیے اور پھر محظوظ ہوتے اس کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں چلنے لگا۔ ماروخ پیچھے مڑے بغیر شکر کا سانس لیتی مین گیٹ تک پہنچ گئی تھی، اور جب اس نے دیکھا مین گیٹ کے دروازے کو اندر سے بڑا تالا لگا ہوا تھا تو اس کے لب نیم واہ ہوئے۔ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ دروازہ کھول کر چلی جاؤ اس گھر سے۔ دانیال جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ چونک گئی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی اور اپنے پکڑے جانے پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے پاس دینے کو کوئی وضاحت نہیں تھی یا بہانہ نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت کیوں کر رہی تھی۔ دانیال نے دانت پیستے لاؤنج کی لائٹ جلائی اور اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اس کمرے میں لایا۔ کیا وجہ ہے تمہارے بھاگنے کی؟ بولو ورنہ یہیں مار ڈالوں گا تمہیں۔ وہ اسے دیوار سے لگاتا ہوا بولا اور جیب سے پستول نکال کر اس کا رخ اس کی نگاہوں کے سامنے کیا تاکہ وہ پستول کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور خوفزدہ ہو تاکہ آئندہ ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ ماروخ کو پستول دیکھ کر شدید ڈر تو لگا تھا، کیونکہ اسی پستول کو دکھا کر اس نے پہلے زبردستی اس سے نکاح بھی کیا تھا۔ وہ ڈر کر اس سے شادی تو کر چکی تھی، مگر اس بار وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی ہے، مجھے آپ جیسے دھوکے باز سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر، اپنے بھائی کے پاس۔ ماروخ نے غصے سے کہا تو ایس پی دانیال کو اس سے زیادہ غصہ آیا۔ اس لڑکی کی ایک ہی رٹ تھی۔ ان کی شادی کو آج 1 ہفتہ ہونے والا تھا، مگر ماروخ نے ابھی تک دانیال کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ دانیال اس کے فیصلے کا احترام کر رہا تھا، مگر وہ لڑکی اپنی کوئی بھی ضد نہیں چھوڑ رہی تھی، اور آج اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اس سے غداری کرتے ہوئے گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی باتیں سن کر دانیال کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ دانیال نے غصے سے ماروخ کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ اب میں تمہارے ساتھ ہی سوؤں گا، دیکھتا ہوں تم کیسے یہاں سے جاتی ہو، وہ برہمی سے بولا اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرنے کے بعد لائٹ بند کر دی اور اسے بیڈ پر زبردستی لٹا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ماروخ اس کی موجودگی سے پریشان ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ اسے اپنے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی، اسے دانیال کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ دانیال کے چنگل سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل لے، دانیال کا اعتماد جیتے اور پھر یہاں سے چلی جائے۔ دانیال ایس پی تھا اور نہایت ہوشیار تھا، اتنا تو وہ جان چکی تھی، اسی لیے اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گی تاکہ وہ اس پر اعتماد کر لے اور وہ اس کے اعتبار کا فائدہ اٹھا کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل جائے۔ دانیال بھی سو چکا تھا اور وہ بھی منصوبے بناتی نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ایک نیا دن شروع ہو چکا تھا اور اپنے ساتھ بہت سی امیدیں بھی لایا تھا۔ ماروخ کو یقین اور امید تھی کہ وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی، بس اسے اپنا انداز بدلنا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے دانیال کی طرف نرم مسکراہٹ اچھالی اور اس کے لیے کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ دانیال حیرت زدہ رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ضدی بیوی آج اپنے بیوی ہونے کا فرض نبھا رہی ہے۔ وہ فریش ہونے کے بعد کچن میں گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس کے انداز پر نروس ہو گئی۔
चेक कर रहा हूँ कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं, वरना तुम सही सलामत तो मेरी इतनी खिदमत नहीं कर सकती। वो उसके चेहरे पर नासमझी के तासुरात देखता हुआ अपने अमल की वजाहत करने लगा। मारूख ने निहायत होशियारी से उसे मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सारी रात इस बारे में सोचा है। अब हमारी शादी हो चुकी है और जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर ज़रूर किया जा सकता है। इसलिए मैं हमारे रिश्ते को कबूल कर चुकी हूँ। वो निगाहें चुराती हुई बोली। दानियाल को खुशगवार हैरत हुई थी। वो यही तो चाहता था, मारूख के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। उसने बचपन से बहुत सी आजमाइशें देखी थी। मोहब्बत के लिए वो तरसता आया था और जब उसने पहली मर्तबा मारूख को देखा था तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। आसपास की हर चीज़ स्लो हो गई थी और वो मबहूत होकर रह गया था। उसने मारूख से जिन हालात में शादी की ये बात तो वही जानता था। इसके पीछे क्या राज था ये मारूख नहीं जानती थी। अब चूंकि वो अपने मुंह से एतराफ़ कर रही थी कि वो इस रिश्ते को निभाएगी तो इसका दिल खुश हो गया। बेसाख्ता वो उसके करीब आया और उसे अपने सीने से लगाया था। वो सख्त दिल ज़रूर था, मगर सिर्फ उनके लिए जो उसके साथ सख्त रवैया अपनाते थे। लेकिन मारूख उसका साथ कबूल कर रही थी तो वो कैसे उसे धुतकार देता। उसकी पनाहों में मारूख घबरा रही थी। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। दिल के पुरसकून कोनों में तूफान बरपा हो गया था। उसने गहरी सांस खारिज की और आंखें बंद की। वो जानती थी ये सब वो सिर्फ अपने मकसद के लिए कर रही थी। दानियाल उससे दूर हुआ तो जल्दी से नाश्ता बनाकर लाउंज में ले आई। दानियाल पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो चुका था। जाने से पहले वो घर के बाहर बड़ा ताला लगाना नहीं भूला था और ये देखकर मारूख को शदीद गुस्सा आया। वो जानती थी उसे अभी दानियाल का भरोसा हासिल करने में मज़ीद मेहनत की ज़रूरत होगी ताकि वो बाहर का ताला खुला छोड़कर जाए और वो इस घर से निकल सके। इस घर में सिर्फ एक ही मेन गेट था जो आने जाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। बाकी खिड़कियां मजबूती से बंद थीं जो बुलेट प्रूफ थी। वो बेबसी से वापस अपने कमरे में पलट आई। ना उसके पास फ़ोन था, ना अपने घर वालों से राब्ता करने का कोई ज़रिया। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। दानियाल पुलिस स्टेशन में भी सारा दिन वक्फे वक्फे से मारूख के बारे में सोच रहा था। उसके बदले हुए रवैये को देखकर इसके दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। उसकी यादें कुछ ज़्यादा ही सताने लगी तो वो शाम में ही घर चला आया। मारूख ने एक नरम मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया था। वो दानियाल के बिना कहे उसके लिए चाय बनाने चली गई। जब कमरे में वापस आई तो दानियाल नीम दराज था। LED ऑन थी जहां न्यूज़ चैनल चल रहा था। मारूख ने उसके करीब बेड पर चाय का कप ट्रे समेत रखा था और फिर उसकी निगाह साइड टेबल पर रखे हुए दानियाल के फ़ोन पर गई, जिसे देखकर उसके जहन में ख्याल आया कि अगर वो ये फ़ोन हासिल कर ले तो वो थोड़ी देर के लिए अपने भाई सुल्तान से राब्ता कर सकती है, जहां उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। वो टिकटिकी बांधे फ़ोन पर ही निगाहें जमाए बैठी थी, जबकि दानियाल चाय पीता हुआ सिर्फ LED को देख रहा था। चाय पीने के बाद वो न्यूज़ चैनल देखता हुआ आंखें बंद कर चुका था। मारूख ने जब उसे सोता हुआ देखा तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो दिल में दुआ करने लगी कि दानियाल यूं ही सोता रहे ताकि वो उसके फ़ोन से चोरी छुपे अपने भाई से राब्ता कर सके। वो दबे पांव चलती हुई बेड की दूसरी साइड पर आई थी और बगैर शोर किए उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा लिया। इसी दौरान दानियाल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया तो वो डर गई। उसने बामुश्किल अपनी चीख का गला घोंटा था। दानियाल उसे सवालिया निगाहों से देखता उससे फ़ोन ले चुका था। मारूख का दिल इस वक्त इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि दानियाल को भी खामोशी में उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। क्या कर रही थी मेरे फ़ोन के साथ? वो अब्रू उचकाकर उसे सख्ती से पूछने लगा। वो मैं चार्जिंग पर लगाने लगी थी। आपके फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी, इसलिए मुझे लगा आप खुश होंगे। वो अपने डर पर काबू रखती हुई बोली। दानियाल ने मशकूक निगाहों से उसे देखते अपना फ़ोन ऑन किया तो वाकई उसके फ़ोन की चार्जिंग लो थी। उसने अब तक मारूख का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। मारूख ने शुक्र का सांस लिया कि वो बच गई। जब उसने फ़ोन पकड़ा था तभी उसने चार्जिंग देख ली थी। हाँ शुक्रिया,
پر میں لگا لیتا ہوں، تم کھانا لگا دو، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا۔ دانیال اس پر اعتماد کر چکا تھا۔ ماروخ شکر ادا کرتی، اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو کرتی کچن میں کھانا لینے چلی گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ماروخ دانیال کا اعتماد جیت رہی تھی، مگر اس دوران ماروخ بھی اپنے دل میں دانیال کے لیے کچھ الگ جذبات محسوس کرنے لگی تھی۔ شاید یہ نکاح کے 2 بول کا اثر تھا۔ آج دانیال کافی پریشان تھا، وہ صرف سکون چاہتا تھا۔ کل اتوار تھا اور اسے پولیس اسٹیشن نہیں جانا تھا، اس لیے وہ بغیر کسی فکر کے جاگ رہا تھا۔ ماروخ برتن دھو کر کمرے میں واپس آئی تھی۔ اب وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے لمبے بال کنگھی کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دانیال اس کے قریب آیا۔ جو ہی اس نے ماروخ کو اپنے حصار میں لیا تو وہ گھبرا گئی۔ ماروخ، اب مزید میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ جب تم مجھے شوہر قبول کر چکی ہو تو پھر یہ گریز کیوں؟ وہ اسے خود سے قریب کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ماروخ کی سانس اٹک گئی تھی۔ اس کا دل شاید اس سے بغاوت کر رہا تھا، مگر وہ دانیال شاہ سے بغاوت کرنے لگی تھی، اور اس کا کیا انجام تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ دانیال، آپ مجھے میرے گھر کیوں نہیں جانے دیتے؟ مجھے یہاں قید کیوں کیا ہے؟ اگر یہ نکاح، شادی، یہ سب میرے گھر والوں کی موجودگی میں ہوتا تو میں گریز نہ برتتی۔ وہ اذیت سے بولی۔ اس کے لہجے میں شکوہ بھی تھا۔ دانیال نے اس کے دونوں شانوں کو اپنی ہاتھوں کی نرم گرفت میں لیا۔ ماروخ، ٹرسٹ می، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں جو کر رہا ہوں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اور تم بھی ویسا ہی کرو گی جیسا میں کہوں گا، وعدہ کرو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا۔ ماروخ کو وہ ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ماروخ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی، اور ابھی مناسب وقت نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ماروخ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وعدہ تو کیا تھا، مگر دل سے نہیں، بلکہ وہ تو یہ اٹل فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ یہاں سے جا کر رہے گی۔ وہ دانیال کو دھوکہ دے رہی تھی، اور اس وقت بھی اس نے دل میں کھوٹ رکھتے ہوئے اسے جھوٹا وعدہ کر لیا تھا۔ اس رات دانیال کا اعتماد جیتنے کی خاطر وہ خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ دانیال شاہ، جو پہلے ہی اس کو اپنے دل میں جگہ دے چکا تھا، آج اس کے قریب جانے کے بعد وہ شاید اس سے عشق کرنے لگا، اور اسی عشق میں اس جیسا قابل ایس پی بھی دھوکہ کھا گیا کہ اسے سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی بھول گئی تھی۔ آج اتوار تھا، سو وہ گھر پر ہی تھا، اور ماروخ کا رویہ نارمل تھا۔ وہ اوپر ہی اوپر سے اسے پیار جتا رہی تھی۔ شام ہونے کو تھی جب دانیال کو پولیس اسٹیشن سے فون آیا تھا۔ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، اسے فوری تھانے جانا تھا۔ وہ پریشانی سے اپنی وردی پہن رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا ماروخ، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا اور ہدایات دیتا گھر سے نکل گیا۔ ماروخ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ عجیب احساس اور خیالات تھے جو اس کے دل میں پنپ رہے تھے۔ پھر اس کی نظر بے ساختہ لاؤنج کے کونے میں رکھے ہوئے گول چھوٹے میز پر گئی، جہاں تالا اور چابی موجود تھے۔ یعنی دانیال آج دروازے کو باہر سے تالا لگا کر نہیں گیا تھا۔ ماروخ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی، یعنی وہ جیت چکی تھی، اس کے لیے راہ فرار کھل چکی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک خوف تھا جو پورے وجود کو احاطے میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے میں آ کر اپنے بالوں کا جوڑا بنایا، شال اپنے گرد لپیٹی اور نقاب کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے ہر قدم اٹھانا بھاری لگ رہا تھا، اور ڈر یہ تھا کہ اگر اسے دانیال نے گھر سے جاتا ہوا دیکھ لیا تو جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ مگر اس وقت اس کے لیے اپنے گھر جانے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اس کا ضمیر اسے روک رہا تھا، مگر وہ اس کی آوازوں کو سنی انسنی کر رہی تھی۔ اس نے چوک پر پہنچ کر رکشہ لیا اور بس اڈے تک پہنچی۔ بس میں سوار ہو کر وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گاؤں پہنچ چکی تھی۔ چونکہ سردیاں تھیں اسی لیے رات بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی آسمان سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حویلی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ بہت خوش تھی، مگر دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جو ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، اس کی نگاہ لاؤنج میں بیٹھے اپنے باپ پر گئی۔ وہ اپنا نقاب اتار چکی تھی
اسے دیکھ کر دلاور صاحب جو اس وقت سگار پی رہے تھے انہیں شدید غصہ آیا تھا۔ اشتعال کی لہریں ان کے اندر پوری شدت سے جوش مار کر اٹھنے لگی تھیں۔ تم؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ بابا، وہ بھاگتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی، مگر اس کی روح فنا ہو گئی جب اس کے باپ نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ شاکڈ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بدذات، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں دوبارہ آنے کی؟ کس بے غیرت کے ساتھ بھاگی تھی ہمارے منہ پر کالک ملنے کے لیے؟ بلاؤ اسے تاکہ اسے اور تمہیں جان سے مار ڈالوں میں۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ گھر کے باقی افراد بھی لاؤنج میں آ گئے تھے، البتہ اس وقت اس کا بھائی سلطان اور ماں حویلی میں موجود نہیں تھے۔ اپنے باپ کا الزام سن کر وہ تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ نہیں بابا، میں بھاگی نہیں، میں سلطان بھائی کے ساتھ لاہور گئی تھی۔ وہاں پر ان کے دوست نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ میں نے انکار کیا لیکن… وہ نفی میں سر ہلاتی، اپنے باپ کو غصے میں دیکھتی، خوفزدہ ہوتے سچ بتانے لگی، مگر اس کا باپ اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر اسے خاموش کروا چکا تھا، اور وہ اب تک بے یقین تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا تھا۔ اس کے چچا تایا بھی شدید غصے میں تھے۔ آج تمہیں میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہماری برادری کی ہر لڑکی، عورت، بیٹی عبرت حاصل کرے گی کہ گھر سے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ جانے والی آوارہ بدذات بے غیرت لڑکی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے۔ سب ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ماروخ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس پر جو الزام لگایا جا رہا تھا وہ سہانے روح تھا۔ یہ تکلیف دہ تھا کہ اس کا باپ ہی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ بابا میری بات کا یقین کریں، میں بھاگی نہیں تھی، وہ تکلیف سے تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی نگاہیں سلطان بھائی کو ہی ڈھونڈ رہی تھی جو کہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور نہ اس کی ماں۔ دلاور صاحب شدید اشتعال میں اپنے کمرے میں گئے اور وہاں سے اپنی گن اٹھا لائے۔ ان کے شدید رد عمل کو دیکھتے سب حیران ہوئے اور انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ماروخ سہم کر رہ گئی تھی، حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا تھا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، نہ ہی صدمے سے ہل جل پا رہی تھی۔ سب کی کوشش ناکام گئی تھی، دیر ہو چکی تھی اور دلاور صاحب گولی چلا چکے تھے۔ ایک زوردار آواز حویلی کے در و دیوار ہلا گئی اور ماروخ کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ سب لوگ صدمے میں آ گئے تھے۔ ماروخ زمین بوس ہوئی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ چکا تھا، اس کے جسم سے بہتا خون فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ گولی جسم کے آر پار ہو چکی تھی، اسے اپنے جسم میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا۔ سلطان جو ثانیہ بیگم کو اسپتال سے لے کر گھر آ رہا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو ادویات والا شاپر ہاتھ سے چھوٹ کر جا گرا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو، جس کے ہاتھ میں پستول تھی، اور پھر ماروخ کو دیکھنے لگا جو خون میں لت پت زمین پر گری تھی۔ ماروخ! وہ چیختا ہوا بھاگ کر اپنی بہن کے قریب گیا تھا۔ دلاور صاحب کی روح لرز گئی تھی۔ جنون، غصہ اور ان پر حاوی شیطان ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ دلاور صاحب سے ان کے بھائی پستول چھین چکے تھے، مگر ابھی بھی ان کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ سلطان نے ڈرائیور کو بلایا اور ماروخ کے بے ہوش خون میں ڈوبے وجود کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بابا، آپ نے جو آج کیا ہے اس کی معافی نہیں ملے گی آپ کو، آپ ایک ایک ظلم کا حساب دیں گے، وہ انہیں دھمکی دیتا ہوا بولا۔ اس کا لہجہ انتہائی مضبوط تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایک پل کو اس کے لہجے اور بات سن کر دلاور صاحب ضرور ٹھٹک گئے تھے، مگر پھر ڈھٹائی سے نگاہیں پھیر لی۔ میں نے جو کیا بہت اچھا کیا، اس کا جو حال ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے خاندان کی کوئی لڑکی ایسی جرت نہیں کرے گی، وہ حقارت سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سلطان ضبط کرتا رہ گیا۔ ثانیہ بیگم رو رہی تھی، وہ اپنی ماں کو حوصلہ دینے لگا، البتہ وہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اپنے باپ کو سزا دلوا کر رہے گا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ماروخ کو گاڑی میں لٹایا۔ اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، جہاں گولی لگی تھی وہاں دبا کر کپڑا رکھ دیا گیا تھا تاکہ خون رک جائے اور مزید نہ بہے، کیونکہ پہلے ہی خون کافی بہہ چکا تھا اور یہ زیادتی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسپتال پہنچے۔ سلطان کی واقفیت سے ماروخ کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا
اس نے بے بسی سے اپنا فون نکالا اور اپنے دوست ایس پی دانیال کو فون کیا۔ اسے ماروخ کے بارے میں بتانا بہت ضروری تھا اور اب وہ ہر حال میں اپنے باپ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ دانیال ہنوز اپنے کام میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے ماروخ کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اس سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ماروخ کے پاس فون نہیں تھا۔ جانے کیوں اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا وہ ماروخ کو فون دلوا دے گا تاکہ وہ جب گھر سے باہر موجود ہو تو کم از کم اسے کال کر کے اس کی خیریت تو معلوم کر سکے۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اس کے فون پر سلطان کی کال آنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو جو سلطان نے بتایا وہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دانیال، وقت آ گیا ہے، میرے بابا کو ان کے اصل مقام تک پہنچایا جائے۔ تم پولیس کو لے کر گھر آ جاؤ۔ ماروخ گھر آئی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے ماروخ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اسے گولی مار دی ہے بابا نے۔ وہ اسپتال میں ہے۔ اب ہمارے پاس انہیں جیل کی سلاخوں میں سزا دینے کا واضح ثبوت موجود ہے۔ سلطان نم لہجے میں بول رہا تھا، اور جب دانیال نے یہ سنا کہ ماروخ کو اس کے باپ نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اور اسے گولی ماری ہے تو یہ سنتے ہی وہ لڑ کھڑا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس اٹکنے لگی، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ قاتل انسان، وہ دلاور صاحب کے بارے میں سوچتا ہوا دانت پیس گیا۔ البتہ ماروخ گاؤں کیسے پہنچ گئی وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن ابھی یہ سب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جلدی سے پولیس کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ وہ سلطان سے رابطے میں بھی تھا۔ رات کے اس پہر ایس پی دانیال دیگر پولیس آفیسرز کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا اور سب کی موجودگی میں اس نے دلاور صاحب کو حراست میں لیا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اپنی بیٹی کو اس کے گناہ کی سزا دی ہے اور یہ میرا حق ہے۔ دلاور صاحب بڑی ڈھٹائی سے بولے تھے۔ ان کی بات سن کر دانیال استہزائیہ ہنسا۔ مسٹر دلاور، آپ کو نہ صرف میری بیوی ماروخ کو جان سے مارنے بلکہ میری بہن عریشہ شاہ نواز کو بھی جان سے مارنے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دانیال ایک ایسے لفظ پر زور دیتا بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر دلاور صاحب کا رنگ پھک پڑ گیا۔ دانیال کی بیوی ماروخ اور اس کی بہن عریشہ شاہ نواز، وہ ہل چکے تھے۔ اس انکشاف نے ان کو پورے وجود سے ہلا دیا تھا۔ وہ بے یقین تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حقیقت کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ انہیں لگا وہ واقعی اب بچ نہیں سکیں گے۔ دلاور صاحب کے بھائی معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دانیال ہرگز اس بار دلاور صاحب جیسے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے نہ وہ رشوت لے رہا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سن رہا تھا۔ پولیس کے لوگ زبردستی دلاور صاحب کو جیپ میں بٹھا چکے تھے۔ ان کو پوری مشقت کے ساتھ جیل میں ڈلواؤ، یہ بھاگنے نہیں چاہیے۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں آؤں گا، وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہوا بولا۔ وہ لوگ دلاور صاحب کو زبردستی جیپ میں لے کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ایس پی دانیال بھاری دل سے اسپتال جا رہا تھا جہاں اس کی بیوی ماروخ موجود تھی۔ جب وہ اسپتال پہنچا تو سلطان اس کے گلے سے آ لگا۔ کیسی کنڈیشن ہے ماروخ کی؟ اور ماروخ گاؤں کس طرح پہنچی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ وہ ایمرجنسی میں دروازے کو باہر سے تالا لگانا بھول گیا تھا۔ وہ اپنا سر تھام گیا، یعنی ماروخ اپنی مرضی سے گاؤں اپنے گھر آئی ہوگی۔ دانیال نے افسوس سے سر دیوار پر ٹکا لیا۔ ماروخ، تم نے مجھ سے کیا وعدہ توڑ دیا، کاش تم ایسا نہ کرتی۔ وہ تکلیف سے سوچ رہا تھا اور مسلسل اس کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ دلاور صاحب اپنے اصل ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے۔ دانیال کی بات سن کر سلطان بے بسی سے مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا ان کے جیل جانے کے بعد بھی ان کی عریشہ کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ عریشہ کے بارے میں سوچتے وہ غمگین ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب آنے لگا جو اس نے ماضی میں جھیلا تھا۔ انتقام تو پورا ہو چکا تھا، مگر عریشہ واپس آنے والی نہیں تھی۔ سلطان نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کا باپ ایک وڈیرا تھا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سلطان کی سوچ حویلی کے تمام مردوں سے بالکل الگ تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک بہتر انسان بننا چاہتا تھا۔
اسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ لاہور میں پڑھنے چلا گیا۔ وہاں اس کی دوستی اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ عریشہ بھی سلطان کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات رکھتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا دانیال، اور ماں تھی جس کے ساتھ وہ رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ وہ سلطان کی طرح بڑے گھرانے کی نہیں تھی، مگر سلطان کو صرف محبت کی پرواہ تھی۔ اسے دنیاوی دولت سے کوئی غرض نہیں تھا۔ جب وہ پڑھائی مکمل کر کے گاؤں واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ اس کے باپ نے اس کا رشتہ اپنے بھائی کی بیٹی ردا سے طے کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چونک گیا۔ نہ صرف رشتہ طے ہوا بلکہ منگنی کی تقریب بھی رکھ دی گئی تھی۔ بابا، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، سلطان واضح الفاظ میں بولا، اور اس کا انکار سن کر دلاور صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ وہ کسی کا انکار نہیں سن سکتے تھے۔ جو کوئی انہیں نہ کہتا تھا یہ بات ان کی انا کو چوٹ پہنچاتی تھی۔ کیوں منظور نہیں ہے؟ انکار کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ وہ اسے کڑی نگاہ سے دیکھتے پوچھنے لگے تو سلطان نے اپنی پسند ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ اچھا، کس خاندان سے تعلق ہے اس کا؟ باپ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے اس سے پوچھنے لگے۔ سلطان جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، اسی لیے سب کچھ بتا دیا کہ عریشہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس کا باپ حیات نہیں ہے، اس کی چھوٹی سی فیملی ہے۔ یہ سنتے ہی دلاور صاحب صاف انکار کر چکے تھے اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی شادی صرف ان کی پسند سے ردا سے ہوگی۔ ردا کے باپ کے پاس زیادہ دولت تھی، اسی لیے دلاور صاحب چاہتے تھے ردا ان کی بہو بن جائے۔ سلطان کوئی بچہ نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے سارے ارادے سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے باپ کی بات نہ مانے۔ وہ ابھی بھی عریشہ سے ملاقات کر رہا تھا اور اس نے خفیہ پلان بنایا تھا کہ وہ عریشہ سے نکاح کر کے رہے گا۔ اب اپنی محبت کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ عریشہ کے چھوٹے بھائی دانیال سے بھی اس کی اچھی دوستی تھی۔ اس نے دانیال اور عریشہ کو اعتماد میں لے لیا۔ عریشہ کی ماں بھی راضی تھی، مگر شاید قسمت میں عریشہ اور سلطان کا ملنا نہیں لکھا تھا۔ عریشہ حسب معمول اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ وہ ٹیچنگ کی جاب کرتی تھی۔ راستے میں اسے کسی نے گولی مار دی اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ راستہ کافی سنسان تھا جہاں سے عریشہ کا گزر ہوتا تھا، اسی لیے زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ کسی چور ڈاکو نے اسے گولی ماری ہے، کیونکہ عریشہ کا فون اور پرس بھی غائب تھا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دانیال اپنی بہن کی موت پر بہت رویا تھا۔ سلطان کافی عرصہ صدمے کی حالت میں رہا، اور اب شاید اس کے پاس یہ راستہ رہ گیا تھا کہ وہ اپنے ناراض باپ کو منا لے اور ان کی محبت سے شادی کر لے۔ ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف اس کا باپ۔ اس کا دل آمادہ نہیں تھا، مگر وہ اپنے باپ کو خود سے خفا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے گھر میں ردا سے شادی کی رضامندی دی تو سب فوری خوش ہو گئے اور اس کے باپ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ انہیں خوش دیکھ کر سلطان بھی بہت خوش تھا، مگر شاید قسمت اسے کچھ اور اشارہ دینا چاہتی تھی۔ اس پر ایک راز کھلنے والا تھا۔ اس رات اتفاق سے اس نے اپنے باپ کی باتیں سن لی تھی جو اپنے ملازموں اور بھائی سے کر رہے تھے کہ عریشہ کو مروانے کا پلان کامیاب ہو گیا، اور بالآخر سلطان نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ دلاور صاحب مزے سے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سگار پی رہے تھے، اور سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ خاموش رہ گیا کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ سے لڑ پاتا۔ اگلے دن وہ دانیال کے پاس گیا اور اسے اپنے باپ کی حرکت کے بارے میں بتا دیا۔ دانیال، میرا باپ ہی میری خوشیوں اور میری محبت کا قاتل ہے۔ میں ان کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں ان سے عریشہ کا انتقام لوں۔ سلطان اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے بولا۔ دانیال کی ماں بھی اپنی بیٹی کے چلے جانے پر صدمے سے بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ دانیال تنہا رہ گیا تھا۔ ان سے انتقام میں لوں گا سلطان۔ صرف کچھ سال بعد میں ایس پی بن جاؤں گا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان سے بدلا لوں گا اور انہیں سزا دوں گا۔ اگر ابھی ان کو سزا دلوائی تو وہ اپنے پیسوں کا اثر و رسوخ استعمال کرتے بری ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف۔ دانیال سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا،
وہ جانتا تھا سلطان اس کی بہن سے کتنا پیار کرتا تھا، اسی لیے وہ سلطان سے ناراض نہیں تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ سلطان سے تعلق توڑ کر وہ اسے اس کے باپ کے جرم کی سزا دیتا۔ سلطان اس بات میں سر ہلا گیا، البتہ اس نے کچھ بہانے بنا کر گھر میں شادی سے انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا۔ سلطان کبھی کبھار دانیال کو اپنے گھر مدعو کر لیتا۔ وہ دانیال کو اس کی مدد کے لیے پیسے بھی دے رہا تھا، مگر دانیال لینے سے انکار کر دیتا تھا۔ آج بھی وہ سلطان کے بلانے پر گھر آیا تھا اور دلاور صاحب کو دیکھ کر دل ہی دل میں تڑپ رہا تھا کہ کس طرح اس شخص سے انتقام لے لے۔ اس کا ایس پی بننے کا وقت قریب تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب سلطان کی چھوٹی بہن مارخ ان دونوں کے لیے چائے بنا کر لائی۔ نہ جانے کیوں دانیال اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اپنے انداز اور فطرت پر اسے سلطان کی یہ بہن بالکل اپنی بہن عریشہ جیسی لگ رہی تھی۔ وہ جب بھی آتا مارخ کو دیکھتا رہتا اور اسے دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکتا کہ جیسے وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ سلطان کی نگاہوں میں بھی اپنے دوست کے جذبات اوجھل نہ رہ سکے، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ آج سلطان لاہور گیا ہوا تھا کیونکہ دانیال ایس پی بن چکا تھا اور اسی خوشی میں اس نے اپنے خاص دوستوں کو پارٹی دی تھی۔ بس میرے دوست، اب ہمارا وقت قریب ہے، ہم اپنے دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ سلطان اسے مٹھائی کھلاتا ہوا بولا۔ وہ اپنے باپ کو ایک دشمن سمجھنے لگا تھا کیونکہ اس کا باپ نہ جانے اور کتنے بے بس غریب لوگوں پر ایسے ہی ظلم کر چکا تھا۔ پہلے تو اس کے سامنے اپنے باپ کا اصلی چہرہ نہیں آیا تھا، مگر جب سے انہوں نے اپنے منہ سے عریشہ کے قتل کی بات کی تھی، اس دن کے بعد سے وہ اپنے باپ پر نظر رکھ رہا تھا اور اس کے سامنے یہی سب ظاہر ہوا تھا کہ وہ ایک شفاق انسان ہے اور وہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ کر جیل بھجوانا چاہتا تھا۔ پولیس والوں سے اس کے باپ کی بہت واقفیت تھی، وہ انہیں رشوت دے کر خاموش کروا دیتے تھے، اسی لیے سلطان کبھی ان کے خلاف جا کر فی الحال انہیں پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ کو ایس پی دانیال ہی لگام ڈال سکتا ہے۔ اس دن وہ بخوشی گھر آ رہا تھا، مگر جب حویلی پہنچا تو اس نے دیکھا گھر پر مہمان موجود تھے اور یہ وہی لوگ تھے جو پہلے دلاور صاحب کے حریف ہوا کرتے تھے، لیکن اچانک دلاور صاحب نے ان سے دوستی کر لی تھی۔ نہ صرف دوستی بلکہ زمیندار کے بیٹے احسن سے مارخ کا رشتہ بھی اسی پل طے کر دیا گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، کہاں مارخ کم عمر لڑکی تھی اور کہاں زمیندار کا 40 سال کا بیٹا۔ وہ دانت پیس گیا، اپنے باپ کو روکا مگر وہ اپنے مفاد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ دیکھو سلطان، اس شادی میں ہمارا فائدہ ہے۔ مارخ کی احسن سے شادی ہو گئی تو اس زمیندار اور اس کے بیٹے کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ہم لوگ بہت ترقی کریں گے، گاؤں میں ہماری زمینیں مزید ہوں گی، یہ نفع کا سودا ہے۔ دلاور صاحب اسے کمرے میں لے جا کر سمجھانے لگے، جبکہ وہ حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کا باپ پہلے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل چکا تھا اور اب وہ مارخ کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ یہ بات تو واضح تھی، اس کا باپ صرف دولت سے محبت کرتا تھا، اپنے بچوں سے نہیں۔ اس نے پوری کوشش کی کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مارخ، پلیز تم اس رشتے سے انکار کر دو، بابا کے سامنے ڈٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں آیا، مگر مارخ جو اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی وہ کیسے ان کے خلاف جا سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے صرف اچھے روپ سے واقف تھی، ان کا اصل روپ کیا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بابا نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی میرا رشتہ کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان کی خوشی میں میں خوش ہوں۔ مارخ کی بات سن کر وہ اپنا سر تھام گیا۔ وہ جانتا تھا اپنی چھوٹی بہن کو کچھ بھی سمجھانا بہت مشکل ہوگا۔ نہیں مارخ، دیکھو ضروری نہیں جو نظر آئے وہ حقیقت بھی ہو۔ وہ زمیندار اور اس کا بیٹا بہت خطرناک لوگ ہیں، بابا کا یہ فیصلہ بہت غلط ہے، بلکہ تم سمجھو بابا تمہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تمہاری احسن سے شادی میں ان کا فائدہ ہے اور وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ سلطان اسے سمجھانے لگا تو مارخ کو شدید غصہ آیا، وہ یہ سب کبھی مان ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ برہمی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ دیکھیں بھائی،
आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते थे, आपने बाबा की पसंद से शादी नहीं की, जिस वजह से बाबा आपसे नाराज हो गए और उनके सामने आपकी अहमियत कम हो गई। अब बाबा मुझसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो आप जेलस हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी बाबा की पसंद की शादी पर से इनकार कर दूं और उनका गुस्सा मोल लूं। यही सच है, इसीलिए आप मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हैं। मारुख तल्खी से बोली तो सुल्तान दंग रह गया। वो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि अपनी बहन से हसद करे। उसने गहरी सांस ली। वो जान गया था उसकी बहन इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी, उसे कोई और तरीका निकालना होगा। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मारुख खुश थी क्योंकि वो अपने बाप को अपना आइडियल मानती थी, मगर उसे क्या मालूम था कि उसका बाप उसे भी धोखा दे रहा है। सुल्तान के जहन में एक ख्याल आया कि उसकी बहन के लिए दानियाल से बेहतर कोई नहीं है। अगर दानियाल की शादी इससे हो जाए तो इसकी बहन हमेशा महफूज रहेगी। और वो ये भी जानता था कि दानियाल मारुख के लिए नरम जज्बात रखता है। उसने चोरी छुपे दानियाल के साथ एक खुफिया प्लान बनाया। बस दानियाल अभी मारुख को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैं करवा रहा हूँ। उसे लगना चाहिए कि तुमने खुद उससे ज़बरदस्ती की शादी की है। इस तरह वो डर जाएगी। लेकिन अगर उसे मेरे बारे में कुछ पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेगी, बाबा को सब कुछ बता देगी और फिर सब खराब हो जाएगा। वो दानियाल को समझा रहा था। दानियाल उसका साथ देने को तैयार था। अब सुल्तान को किसी तरह मारुख को उस हवेली से लेकर जाना था। रात के वक्त सुल्तान मारुख के पास आया और उसे तैयार होने को कहा। लेकिन भाई जाना कहाँ है? वो परेशानी से पूछने लगी, लेकिन सुल्तान कुछ नहीं बता रहा था। बस कुछ काम है मुझे लाहौर में, तुम भी मेरे साथ चलो। मारुख वहां जाकर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वो उसे देखता हुआ बोला और उसे इंतहाई राजदारी से हवेली से निकालने में कामयाब हो गया। उसके बाद वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। वो उसे दानियाल के घर ले आया था और वो परेशान हो चुकी थी। मारुख, मुझे इमरजेंसी में अपने एक दोस्त के पास जाना है, तुम दानियाल के साथ यहीं रहो, मैं वापसी पर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। वो उसे देखता हुआ बोला तो मारुख हैरानी से उसे देखने लगी। लेकिन भाई आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं अकेली कैसे रहूंगी? या आप मुझे अपने साथ ले जाएं? वो परेशानी से बोली थी, मगर सुल्तान जल्दबाजी में उसे दानियाल के हवाले करके निकल गया। उसे दानियाल पर पूरा भरोसा था और आज ही उन्होंने निकाह ख्वाह का इंतजाम भी कर लिया था। मारुख, किस्मत ने मुझे मौका दिया है कि आज मैं तुम्हें अपना बना लूं। चूंकि सुल्तान अब यहाँ नहीं है, इसीलिए वो मुझे नहीं रोक सकता। आज ही हमारा निकाह होगा। वो उसे देखता बोला। ये सब उसे सुल्तान ने ही कहने को कहा था। ये सुनते ही मारुख के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दंग रह गई। वो भला ऐसे कैसे कर सकती थी? उसका बाप उसका रिश्ता तय कर चुका था, उसकी शादी थी। वो सुल्तान भाई के जल्द अज जल्द आने की दुआ करने लगी। मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, आपको शर्म आनी चाहिए। सुल्तान भाई आप पर ट्रस्ट करके मुझे आपके घर छोड़ कर गए हैं, लेकिन आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनकी दोस्ती का। आपको शर्म आनी चाहिए अपने दोस्त से गद्दारी करते हुए। वो एक एक लफ्ज पर जोर देती हुई बोली। दानियाल दंग रह गया कि ये छोटी सी लड़की इतनी जबान कैसे चला सकती है। 2 दिन गुजर चुके थे और उसकी मजामत ही खत्म नहीं हो रही थी। प्लीज दानियाल जल्दी निकाह कर लो। क्या हवेली के लोगों पर खून सवार है? वो पागलों की तरह मारुख को ढूंढ रहे हैं। सुल्तान परेशानी से बोला था। उसके घर वालों का मारुख की गैर मौजूदगी में जो रद्द अमल था वो सुल्तान की सोच से भी बढ़कर था। दानियाल ने कुछ सोचकर पिस्तौल निकाली और मारुख को डरा दिया, जिसके बाद वो बेबसी से उससे निकाह करने पर राजी हो गई थी। देखो मारुख, तुम्हारा भाई यही चाहता था, वो तुम्हें यहाँ खुद छोड़कर गया है। अगर तुम प्यार मोहब्बत से रहोगी तो तुम्हें सब कुछ सच पता चल जाएगा। वो निकाह के बाद प्यार से उसे कहता हुआ बोला, शट अप, आप झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं मेरे भाई पर। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो किसी काम में फंस गए होंगे, इसीलिए अब तक वापस नहीं आए। लेकिन आपको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मेरे बाप का आपको नहीं पता, वो आपको जान से मार देंगे। वो चीख चीख कर बोल रही थी
اور دانیال اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ البتہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی حد سے زیادہ ضدی ہے۔ وہ اور سلطان اپنی کوششوں میں تھے کہ کس طرح دلاور صاحب کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں۔ ماروخ ایک ہفتہ تڑپتی رہی اور پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ دانیال کا اعتماد جیت لے تو یہاں سے نکل کر گاؤں جا کر اپنے باپ اور بھائی کو سب بتا سکتی ہے۔ یوں وہ دانیال سے وعدہ کرنے کے باوجود وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کا کیا انجام ہوا یہ سب اس کے سامنے تھا۔ اس کا باپ اسے گولی مار چکا تھا۔ سلطان اور دانیال کو خود ہی ایک بڑا ثبوت مل چکا تھا، جس کو ٹھوس وجہ اور بنیاد بنا کر وہ دلاور صاحب کو گرفتار کر چکے تھے۔ آج سلطان اور دانیال کا انتقام پورا ہوا تھا۔ مس ماروخ کو ہوش آ گیا ہے، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ سلطان یہی سب سوچ رہا تھا جب نرس نے آ کر خوشخبری دی تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور وہ دونوں ماروخ سے ملنے کمرے میں چلے آئے۔ ماروخ کو پیٹ کے قریب گولی لگی تھی، البتہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، مگر ابھی بھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب اس نے دانیال کو دیکھا تو جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بھائی، دانیال نے مجھ سے نکاح، وہ بمشکل بول رہی تھی۔ جانتا ہوں، یہ میرا ہی پلان تھا۔ سلطان کی بات سن کر وہ صدمے سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیوں کیا۔ فی الحال سلطان اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا، اس کی کنڈیشن مکمل ٹھیک نہیں تھی۔ ایک ہفتہ اسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی۔ آج دلاور صاحب نے کورٹ میں پیش ہونا تھا۔ ماروخ کو بھی اپنے بھائی اور دانیال سمیت بلایا گیا تھا تاکہ وہ بھی اپنے باپ کے خلاف گواہی دے کہ انہوں نے اسے گولی کیوں ماری۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ عدالت میں جا کر جب اسے اپنے باپ کے ظلم و ستم کا پتہ چلا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ وٹنس باکس میں جا کر اس کے سلطان بھائی نے بھی گواہی دی تھی کہ ایس پی دانیال کی بہن عریشہ کو اس کے باپ نے ہی مروایا تھا اور پھر اپنی بیٹی پر بھی جان لیوا حملہ کیا، کیونکہ اس کے بھاگ جانے سے انہیں یہ نقصان ہوا تھا کہ زمیندار اور اس کا بیٹا احسن ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اور ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ عدالت نے اس کے باپ کو 10 سالہ قید کی سزا سنائی۔ ماروخ بے تحاشا رو رہی تھی کیونکہ اسے اپنے باپ کی اصلیت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا بھائی سلطان بالکل سچ کہتا تھا۔ کاش وہ اس کی بات پہلے مان لیتی۔ پھر اسے دانیال کا خیال آیا۔ اگر میں وہاں سے بھاگ کر نہ آتی تو شاید ابو مجھے نہ مارتے۔ میں نے دانیال کا بھروسہ توڑ دیا۔ وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ سلطان نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ اس کی اور دانیال کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ انہیں عریشہ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ سلطان، اپنی بہن سے پوچھ لینا وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ جو اس کا فیصلہ ہوا میں احترام کروں گا، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ ناراضگی سے بولتا ہوا کورٹ سے باہر جا چکا تھا۔ سلطان اسے گھر لے کر آ گیا اور اپنی ماں کے گلے لگ کر ماروخ رو رہی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ دانیال اس سے خفا ہو گیا تھا، جانے کیوں یہ احساس اسے تکلیف دے رہا تھا۔ بھائی، میں دانیال کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ماروخ نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ سلطان نے اس کے سر پر پیار دیا اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر اسے دانیال کے ساتھ رخصت کر دیا۔